السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں بچوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، کوئی مقصد کوئی نہیں زندگی کا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ موت کے بعد ختم ہو جاؤ گے؟ نہیں، میرے پاس لوٹ کے آنا ہے تمہیں۔ کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح تمہیں لوٹاؤں گا۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ ڈال دوں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے پھر تمہیں نکالوں گا، کانہم جراد منتشر، اس طرح نکلو گے تم زمین سے جیسے پتنگے پروانے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تیرے رب کا پکا وعدہ ہے۔ اللہ کے سامنے کامیاب ہونا زندگی کا مقصد کامیاب ہے، اللہ کے سامنے ناکام ہو گئے تو زندگی ناکام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تمہیں ہم نے سب سے خوبصورت انداز میں پیدا کیا، ساری کائنات کا تم خلاصہ ہو۔ اور ساری کائنات، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک، اے آدم کی اولاد ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ وَخَلَقْتُكُمْ لِأَجْلِي، اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ فَلَا تَشْتَغِلْ بِمَا هُوَ لَكَ عَمَّنْ أَنْتَ لَهُ، تو اس دنیا کے پیچھے اس نے کو نہ بھولنا جس نے تمہیں بنایا ہے، اس پونڈ کے پیچھے، یہاں کے پاسپورٹ کے پیچھے، یہاں کی دولت کے پیچھے اسے نہ بھولنا جس نے تمہیں بنایا ہے، جس کے سامنے تم نے کھڑے ہونا ہے۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کی اولاد سمجھو تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اس اللہ کو راضی کرنا، اس کی مان کے چلنا، اس کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تو ادھر ادھر اپنی زندگی ضائع نہ کرو۔ ایک پاؤنڈ گر جائے تو اسے جانے نہیں دیتے ہو، اٹھا لیتے ہو، تو زندگی کے کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے اس رب سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہو، تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ 10 پاؤنڈ کے پیچھے تم کتنی جان مارتے ہو، اور وہ 10 منٹ جو تمہارے ضائع ہو گئے نافرمانی میں، پوری کائنات مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور میں تمہارے رزق کا وعدہ کر چکا ہوں، میں تمہیں رزق دوں گا۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے، من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں تمہیں کون روٹی دے رہا تھا؟ کون سی شاپ تھی، کون سی جاب تھی؟ ماں دے رہی تھی، باپ دے رہا تھا، کون دے رہا تھا؟ وہ تیرا رب تھا جو تمہیں دیکھ رہا تھا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں تجھے دیکھ رہا تھا اور تمہیں رزق پہنچا رہا تھا۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک تکفلت برزقک فلا تتعب، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا، میں تیرے رزق کا وعدہ کر چکا ہوں۔ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں میرا نظام چلتا رہا اور میں تجھے بڑھاتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کتنے کو پانی سے پیدا ہوتا ہے؟ 1/20 ملی میٹر سپرم کا قد ہوتا ہے، 1/20 ملی میٹر۔ ملی میٹر تو کمزور نظر والے کو نظر نہیں آتا، اس کا بھی 20ویں حصے سے ہم سب بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہم اور پوری کائنات کے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اس 1/20 ملی میٹر میں میری تدبیر چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی۔ اور الم نجعل لہ عینین، یہ آنکھیں تمہیں کس سے بنا کے دیں، ولسانا وشفتین، اور یہ ہونٹ اور یہ زبان کس نے تمہیں عطا کی، پھر اس میں بولنا کس نے رکھا ہے، کون بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تمہیں 2 راستے بھی دکھا دیے، تمہارے دماغ میں ڈال دیے، برائی کا راستہ بھی دکھا دیا، اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہے اللہ کی مان چاہے شیطان کی مان، ابھی تیرے لیے راستہ کھلا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تکفلت برزقک فلا تتعب، میں نے تیرے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، تو اپنے آپ کو تھکانے پریشان نہ ہو۔ اپنا آدم
خلقت السماوات والارض ولم آی بخلقہن، او میرا بندہ میری بندی، 7 زمین آسمان بنا کے میں نہیں تھکا۔ افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، یہ تیرے چھوٹے سے پیٹ میں روٹی ڈالتے ہوئے میں تھک جاؤں گا؟ تم 7 ارب کیا 70 ارب ہو، جب میں زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تم مجھے بھول جاتے ہو۔ استرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی شرم نہیں کرتا اور حیا نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتا چلے جاتا ہے۔ خیری الیک نازل وشرک الی صاعد، تیرے سارے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور میں اپنی رحمت سے مجبور ہو کر اس کے باوجود اپنی رحمت میں تم پر اتارتا ہوں، میری رحمتیں تم پر اترتی ہیں، ورنہ ننشئکم فیما لا تعلمون، میں تمہیں بیٹھوں کو بندر خنزیر بنا دوں، کوئی مجھے روکنے والا ہے؟ پچھلی قوموں کو بنایا نہیں، کونوا قردۃ خاسئین وجعل منہم القردۃ والخنازیر، میں نے پچھلی قوموں کو بندر بنایا، خنزیر بنایا۔ اور دعا دو کالی کملی والے کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں شکل بدلنے سے روک دیا۔ جب میرے نبی دنیا سے جا رہے تھے اور جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، کہ فرمایا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ مرتے ہوئے ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، ہر کوئی اپنی جائیداد کا فکر مند ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کا فکر مند ہوتا ہے۔ ایک واحد ہستی ہیں 1.25 لاکھ نبیوں میں اور ساری آدم کی اولاد میں۔ فرمایا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ کون سی امت؟ صحابہ تو بخشے ہوئے تھے، اللہ نے اپنی ان کی زندگی میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھیوں کے لیے سب کو جنت دوں گا۔ تو اب کیا پوچھ رہے ہیں کہ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر رہے؟ ہمارے لیے فکر مند ہے، آپ کے لیے فکر مند ہے۔ یہ جو ہم گناہ گار لوگ امت ہیں ہمارے لیے، تو اللہ نے واپسی پر پیغام دیا کہ لا نخذل امتک، ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ دعا اگر میرے نبی اس وقت نہ مانگتے اور یہ سوال نہ کرتے تو جو گناہ آج مسلمان کر رہے ہیں پہلی امتوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں۔ کوئی خنزیر نہیں بنتا، کوئی بندر نہیں بنتا، کسی کی شکل نہیں مس ہوتی، کسی پر پتھر نہیں برستے، آگ نہیں برستی، زمین نہیں نگلتی۔ منہم من خسفنا بہ الارض منہم من اغرقنا، کسی کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، کسی کو زمین میں ڈبو دیا۔ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ منہم من خسفنا بہ الارض، کسی کو ہم نے زمین میں پھنسا دیا۔ منہم من اغرقنا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا۔ تو اللہ تو پہلے سے کرتا چلا آیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا ہے مسدس حالی و نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اور حسان ابن ثابت وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت کیا خوش قسمت شاعر ہے جو میرے نبی کو سامنے دیکھ کر شعر پڑھتا ہے۔ ہم بھی نعت خوانی کرتے ہیں اور یہاں بھی نعت خوانی ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے نعت خان سب گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہے حسان جو کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کیسے حسین ہے؟ ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلة لم تزر به صعلة وسيم القسيم في عينيه تعب في أشفاره وطف في لحيته كثافة في صوته سحل في عنقه سطح۔ سبحان اللہ، کیا موتی پروئے ہیں۔ ایک دیہاتی عورت نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے، حسن جس کا غلام ہے، پیٹ نکلا ہوا نہیں کہ بدصورت ہو جائیں، بہت پتلے نہیں کہ بے روب ہو جائیں، وسیم، ایسے خوبصورت تھے۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ایک ہی شخص آئے ہیں کہ جن کو جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی جی چاہتا تھا پھر دیکھوں پھر دیکھوں پھر دیکھوں۔ یہ لو میرج ہو رہی ہے، میں تیرے بغیر مر جاؤں گا، وہ کہتے میں تیرے بغیر مر جاؤں گی، مہینے بعد پھر اوروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک مہینے میں ہی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو ساری زندگی دیکھتے رہو دل نہ بھرے، وہ صرف ایک ہے۔ قسیم، وسیم، قسیم۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے پاؤں سے، سر سے لے کر پاؤں کی ٹو تک، جو ہر چیز جس کی حسن میں ڈھلی ہوئی ہو اور ہر چیز اس کی
ایسی عالی شان ہو کہ جدھر سے دیکھو حسن غلام نظر آئے، اسے کہتے ہیں قسیم۔ پھر وہ ایک ایک چیز کو الگ کہتی، فی عینیہ دعج، موٹی آنکھ تھی، کالی پتلی تھی، اور اشفی اشفارہ وطف، اور اس کے یہ بال، ان کے یہ بال، پلکیں، اردو میں اس کو پلکیں کہتے ہیں، یہ لمبے تھے، لمبے۔ یہ ساری بیٹھی ہیں بچیاں بچیاں، یہ مصنوعی لگاتی ہیں نا یہاں، تو وہ موٹے دور سے نظر آتے ہیں، 2 نمبر کام کیا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم خوبصورت نظر آ رہے ہیں، تم دور سے نظر آتی ہو، 2 نمبر کام ہے، الٹا کام کر لیتی ہو، اور ایسے وہ اوپر بالوں کے اوپر پتہ نہیں کیا چڑھاتی ہو۔ اس آدمی اپنے فطرت میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، میک اپ کے ساتھ تو سب کو پتا ہے کہ نقلی کام کیا ہوا ہے۔ اور میرے نبی تھے ازج الحواجب، کہ یہاں سے آپ کے بال چلتے تھے اور یہاں تک آتے تھے، سبحان اللہ، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں، بہت سے مردوں کے عورتوں کے یہاں بال ہوتے ہیں، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، اور ایسے بھموں نے آنکھوں پہ سایہ کیا ہوا تھا، اور یہ پلکیں لمبی تھی۔ جنت میں خوش ہو جاؤ، یہ میرے بازو کی لمبائی دیکھ رہے ہو، اتنے لمبے بال ان آنکھوں کے ہوں گے، اور قد کتنا ہوگا؟ 125 فٹ، اس قد کے ساتھ تھوڑا ہی اتنے لمبے بال ہوں گے، تو اسے نہیں دب کے مر جاؤ، اتنے لمبے بال ہوں گے، اور آنکھ اتنی خوبصورت ہوگی کہ دیکھو تو پتہ چلے گا، یہاں بیان نہیں ہو سکتا ہے اس۔ لیکن اللہ نے میرے نبی کو آپ کی آنکھوں کے بارے میں ادعج، سہ، اشکل، لمبی اور سرخ ڈورے، سرخ لکیریں، احور، پتلی، سیاہ کالی، اور سفیدی انتہائی سفید، اکحل، سرما لگا ہوا، اپنے آپ بغیر سرما لگائے سرما لگا ہوا، اور ابرک، چمکتی ہوئی، انجل، چمکتی ہوئی، اور اکحل، سرمے کے بغیر سرما لگا ہوا۔ ادعج، اشکل، احور، اکحل، ابرک، انجل، 6 صفات میرے نبی کی آنکھ کی بتائی ہیں حدیث پاک میں۔ ان 6 لفظوں کا ایک مطلب ہے کہ دنیا میں ایسی آنکھ کبھی کسی کی نہیں بنی، ایسا حسن و جمال تھا میرے نبی کا۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ ان کی جو داڑھی تھی بڑی خوبصورت تھی اور بڑی گھنی تھی، اور ان کی جو گردن تھی وہ سراہی دار تھی، ایسے بالکل سراہی دار۔ یہ کئیوں کی چین موٹی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ ایسے چھپاتی پھرتی رہتی ہیں، تو کئی مردوں کو بھی نیچے اتر دیا تو کھا کے ویندے نہیں بھی کتنی روٹیاں کھا گئے ہیں، کتنی روٹیاں کھا گئے ہیں۔ بھائی کھانے کے لیے تھوڑا پیدا ہوئے ہیں، کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو اس لیے جی رہے ہیں کہ کمانا ہے اور کھانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں پیٹ ادھر ہوتا ہے، آپ ادھر ہوتا ہے، آپ ادھر ہوتا ہے، پیٹ ادھر ہوتا ہے۔ عورت کا بھی پیٹ نکل آئے تو بڑی بری بات ہے بھائی، اور جب ہنسنا ہے تو منہ سے وہ پیٹ ہل رہا ہوتا ہے، پیٹ، منہ نہیں ہنسے، سارا پیٹ ایسے ہوتا ہے۔ ایک موٹے صحابی کو میرے نبی نے دیکھا تو آپ نے اس کی پیٹ میں انگلی مار، کہا یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ عظیم اور ہاما، بڑا سر تھا، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے، ان فرقت عقیصتہ فرق والا فلا، کنگھی فرماتے تھے، بال سیدھے پیچھے لے جاتے تھے، کبھی ایسے اس کے اندر وہ مانگ نکالتے تھے، اور جب آپ کا سر ننگا ہوتا تھا تو اس میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، اور آپ کے بال یہاں تک آتے تھے، اور سہل الخدین، آپ کے گال نہ ایسے اور نہ ایسے، بالکل گولائی میں تھے، گولائی۔ وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ تھا، واسع الجبین، ماتھا کھلا تھا، اور اقل الحرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا جیسے یہ میرا اٹھا ہوا ہے، آگے سے باریک تھا، اقل الحرنین، اور اشنب، دانت گولائی میں ایسے فکس، اس طرح براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا، سبحان اللہ۔ اب کتنی ٹوتھ پیسٹیں آ گئی ہیں، اب بیچاریاں ہم اور تم سب دانت پیلے ہی لے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کوئی ٹوتھ پیسٹ کوئی نہیں، جب ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا، میرے رب کی قسم، اپنے سے نہیں بتا رہا ہوں، پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ براق الثنایا، ذلیع الفم، خوبصورت ہونٹ تھے آپ، خوبصورت گلابی ہونٹ تھے، اور جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن ایسی تھی جیسے سراہی کا آگے جو گردن ہوتی ہے اس طرح باریک،